بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بیوی کی قبر پر روزانہ فاتحہ پڑھنے جاتا تو دیکھتا کہ 5 مرد میری بیوی کی قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور مجھے دیکھتے ہی چلے جاتے۔ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں بولی، بیٹا سچ تو یہ ہے کہ تیری بیوی کے یار ہیں وہ سب۔ مجھے فوراً اپنی بیوی سے گھن آنے لگی۔ اسی رات میری بیوی میرے خواب میں آئی اور بولی کہ میری قبر کھولو۔ آدھی رات کو میں بیوی کی قبر کھودنے گیا۔ جو ہی قبر کھولی تو اندر جھانکتے ہی پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی کو مرے ہوئے آج 10واں دن تھا۔ میں اپنی بیوی کی قبر پر روزانہ فاتحہ پڑھنے جاتا۔ میری بیوی بہت اچھی تھی۔ ایک دن اچانک اس کی موت ہو گئی۔ میرا نام حسن ہے اور میری عمر 32 سال ہے۔ میں کراچی کا رہائشی ہوں، لیکن کام کی وجہ سے اکثر گھر سے باہر رہتا ہوں۔ دراصل میں ایک فوجی ہوں اور آپ جانتے ہی ہیں کہ فوجیوں کو گھر میں رہنا کم ہی نصیب ہوتا ہے۔ والد محترم کا انتقال 16 سال کی عمر میں ہی ہو گیا۔ ماں نے بہت محنت کی اور میں فوج میں بھرتی ہو گیا۔ حالانکہ میرا فوج میں جانے کا کوئی دل نہ تھا کیونکہ میری ماں پیچھے سے اکیلی تھی، لیکن ماں نے زبردستی بھیج دیا۔ سال کی طویل ٹریننگ کے بعد گھر آیا تو اماں نے منگنی کر دی۔ پھر اگلے سال چھٹی آیا تو اماں کا اکیلا پن دیکھ کر واپس جانے کا دل نہیں کیا، تو اماں نے کہا تم شادی کر لو، تمہاری دلہن میرے پاس آ جائے گی تو میں اکیلی نہیں رہوں گی۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ میری بیوی بہت ہی نیک، اچھی اور پارسا عورت تھی۔ بہت خدمت گزار تھی، میری اماں کا بہت خیال رکھتی۔ وہ بہت جلد ان سے گھل مل گئی۔ میں بھی اماں کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا۔ دن گزرتے گئے، پھر میرے جانے کا وقت آ پہنچا۔ میں نے اپنی شریک حیات کو اماں کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اماں میرے لیے بہت خاص تھیں۔ ابا کے شہید ہونے کے بعد انہوں نے ماں باپ دونوں کا پیار مجھے دیا۔ کبھی مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں یتیم ہوں۔ میری ماں بہت اچھی تھی۔ سوسائٹی میں میری اماں کو سبھی پسند کرتے تھے اور سب اسے اماں جی کے نام سے بلاتے تھے۔ جس دن میں جانے لگا تو جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ آگے 2 خواتین کھڑی ہیں۔ انہوں نے اپنے چہرے نامحسوس طریقے سے چھپائے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم ایک دوسرے سے کہنے لگیں، ہمیں ابھی یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ پھر کہا کہ معاف کر دو بیٹا، ہم شاید غلط پتے پہ آ گئے، ہم چلتے ہیں۔ میں حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ مشکوک سی لگ رہی تھیں۔ ایک نے اپنے بازو میں کوئی پوٹلی رکھی ہوئی تھی، جانے اس میں کیا تھا۔ میں نے حیرت سے سر جھٹکا کیونکہ مجھے اس قسم کے لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ میں نے ایک نظر دروازے کے ساتھ لگی اماں کے نام کی نیم پلیٹ دیکھی۔ اس پر اماں کا نام بڑی آب و تاب سے واضح طور پر جگمگا رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ کوئی اندھا ہی ہوگا جو اس سب کے باوجود دروازہ کھٹکھٹا کر کہے گا کہ غلط پتے پر آ گیا۔ پھر میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور وہاں سے نکل آیا، اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا۔ اس بار ہماری ڈیوٹی واہگہ بارڈر کے پاس لگی۔ چونکہ یہ جگہ قریب تھی تو میں بھی مہینے میں 1-2 دن چھٹی لے کر چلا آتا۔ آج کل ملک کے حالات بہت اچھے تھے، اس لیے چھٹی بھی مل جاتی تھی۔ میری بیوی میرے گھر اور میری اماں کو بہت اچھی طرح سے سنبھال رہی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے اس پر بے حد فخر ہوتا کہ وہ میری امیدوں پر پورا اتری تھی، ورنہ شادی سے پہلے میرے دل میں خیال آتا کہ پتہ نہیں لڑکی کیسی ہوگی، میری ماں کا خیال رکھے بھی کی کہ نہیں۔ آج کل کی لڑکیاں ساس اور سسر کو کم ہی پوچھتی ہیں، بس گھر پر حکمرانی جما کر ساس سسر کو کنارے لگا دیتی ہیں۔ لیکن میری بیوی نے میرا یہ خیال غلط ثابت کر دیا۔ اس نے پہلے دن سے ہی میری ماں کو اپنی ماں مان لیا، بلکہ ان کو بیٹی بن کر دکھایا۔ محلے کی عورتیں جب اسے دیکھنے آتی تو کہتی، بہن تو خود بہت اچھی ہے اس لیے تجھے بہت اچھی بہو ملی، ورنہ آج کل کی بہوئیں کہاں ساس کو منہ لگاتی ہیں۔
خیر دن گزرتے جا رہے تھے، میں گھر فون کر کے خیر خیریت معلوم کرتا رہتا۔ اس دن بھی جب میں نے فون کیا تو میری بیوی بہت گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ وہ شاید رو رہی تھی اور افسردہ لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اماں کہاں ہے؟ میری بات کراؤ۔ تو آگے سے جو اس نے کہا اسے سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل بند ہو گیا ہے۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے کانوں میں بس اسی کی آواز گونج رہی تھی کہ اماں نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں چلی گئیں۔ میں کل سے ہر جگہ ڈھونڈ چکی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کہاں تھی؟ تم نے انہیں جانے ہی کیوں دیا؟ اس نے کہا کہ کل کچھ عورتیں آئی تھیں، وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھیں۔ وہ آئیں تو اماں ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئیں۔ میں نے پوچھا تو اماں نے کہا کہ تم دروازہ بند کر لو، میں 1 بجے تک آ جاؤں گی۔ میں نے پوچھا بھی کہ آپ کہاں جا رہی ہیں تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، بہت جلدی میں تھیں اور چلی گئیں۔ میں نے 2 گھنٹے ان کا انتظار کیا، وہ نہیں آئیں۔ ہر گھر میں جا کر پوچھا لیکن سب لا علم تھے۔ میں نے آپ کو کال کرنے کی بہت کوشش کی لیکن آپ کا نمبر بند تھا۔ میں نے کہا اچھا تم حوصلہ رکھو، مجھے یہ بتاؤ کہ اماں اس سے پہلے بھی کبھی کہیں گئی ہیں؟ میرے ذہن میں یہی تھا کہ تنہائی کی وجہ سے اکثر اماں سوسائٹی میں سب کے گھر آتی جاتی رہتی تھیں۔ ہو سکتا ہے وہیں کہیں گئی ہوں گی، لیکن پھر بھی پریشان کن بات یہ تھی کہ وہ رات کو کبھی باہر نہیں جاتی تھی۔ میری بیوی نے بھی یہی بات کہی کہ سوسائٹی میں سب اماں سے محبت کرتے ہیں تو انہیں اپنے گھر بلاتے رہتے ہیں، لیکن اماں رات کو کبھی گھر سے باہر نہیں جاتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں آنے کی کوشش کرتا ہوں، تب تک سوسائٹی میں کسی سے پوچھو، ہو سکتا ہے کہ کسی کو کچھ پتہ ہو۔ اس نے ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیا، اور اوپر سے چھٹی کا ملنا بھی بہت مشکل تھا کیونکہ میں ابھی 15 دن پہلے ہی گھر سے ہو کر آیا تھا۔ ابھی اس بات کو بمشکل آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ میرا فون پھر سے بجنے لگا۔ دیکھا تو میری بیوی کی کال آئی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے کال اٹھائی تو آگے سے میری بیوی نے کہا اسد اماں آ گئیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور کہا وہ کیسی ہیں، کہاں تھی، میری بات کراؤ۔ ان سے بات کی، اماں کو سلام کیا اور پوچھا اماں آپ کیسی ہیں، کہاں چلی گئی تھی؟ تو اماں کہنے لگی اسد تو پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، اس میں تو عقل ہی نہیں ہے، ایویں تجھے پریشان کر دیا۔ میں نے کہا آپ نہیں تھی تو بندے کو پریشانی تو ہوتی ہے نا۔ اماں نے کہا بیٹا میری ایک سہیلی تھی، وہ بہت بیمار تھی، مجھ سے ملنا چاہتی تھی، اس کی بیٹیاں مجھے بلانے آ گئیں، اس کی حالت تشویشناک تھی۔ میں جلدی میں بہو کو بتائے بنا گھر سے نکل گئی کیونکہ مجھے یہی لگا تھا کہ میں گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی، لیکن جا کر پتہ چلا کہ انہوں نے تو اپنی رہائش تبدیل کر لی ہے۔ وہاں مجھے صرف جانے میں ہی 4 گھنٹے لگ گئے۔ رات بڑھ گئی تو کسی نے مجھے آنے نہ دیا۔ میں نے سوچا کہ صبح سویرے آ جاؤں گی، لیکن وہ بیچاری صبح سویرے ہی چل بسی۔ اماں یہ کہتے ہوئے رو پڑی تھی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ لوگ کیا کہتے کہ میت ابھی پڑی ہوئی ہے اور بچپن کی سہیلی چل پڑی ہے۔ جیسے ہی اس کی تدفین ہوئی میں فوراً آ گئی۔ میں نے شکر کیا کہ اماں ٹھیک تھی۔ میں نے کہا اچھا اماں اب آپ آرام کریں، میں صبح فون کروں گا۔ دن گزرتے جا رہے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری پریشانی بھی بڑھ رہی تھی کیونکہ اماں اب اکثر گھر سے غائب رہنے لگی تھی۔ جب کبھی پوچھتا تو کبھی ادھر کی بات اور کبھی ادھر کی بات بتا دیتی۔ ملک کے حالات بھی ناساز ہو گئے۔ ہماری ڈیوٹی تبدیل کر کے سیاچین میں لگا دی گئی تھی اور وہاں کال ملنا بھی ناممکن تھا، لیکن اگر کبھی مل جاتی تو مجھے یہی خبر ملتی کہ اماں آج اتنے بجے گئیں اور اتنے بجے آئیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اماں کو کیا ہو گیا ہے۔ میری بیوی بھی بہت پریشان تھی۔ اب تو جیسے پریشانیوں نے ہمارے گھر میں ڈیرے ڈال لیے ہوں اور ان کا وہاں سے جانے کا دور دور تک کوئی راستہ نہیں تھا۔ اماں کی روٹین سے روز بروز میری الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن مجھے میری بیوی کی کال آئی تو وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ اس نے کہا میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میں نے کہا ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا اسد وہ اتنے میں ہی کال ڈراپ ہو گئی۔
اس کے بعد میں نے بہت کوشش کی لیکن کال نہ مل سکی۔ خیر میں ڈیوٹی پر تھا، اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ ہمارے گھر میں بھی روزمرہ کی طرح ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو گئے تھے، لیکن کوئی بھی بنیادی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ ماں سے بات کرتا تو روتے ہوئے بہو کی شکایت کے دفتر کھول لیتی، اور بیوی سے بات کرتا تو اس کے پاس ساس کے خلاف پوری لسٹ ہوتی۔ میری تو زندگی تباہ ہو کر رہ گئی۔ جن دو عورتوں پر میں بھروسہ کرتا تھا، مجھے ان پر فخر ہوتا تھا۔ ان کو ایک ساتھ اتفاق سے مل جل کر رہتے دیکھ کر میں اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتا تھا۔ انہی دو عورتوں نے مجھے خدا سے شکوہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ میں نے شادی کر کے شاید غلط کر دیا۔ اماں اکیلی ہی خوش تھیں، میری زندگی میں بھی سکون تھا۔ پھر اچانک میری نظر اپنی وردی پر پڑی اور میں نے بے اختیار خدا کا شکر ادا کیا کہ میں گھر میں نہیں رہتا تھا، ورنہ ان دونوں عورتوں کے جھگڑے سن سن کر میں شاید پاگل ہی ہو جاتا۔ میں دو عورتوں کے درمیان پوری طرح پھنس گیا تھا۔ ایک طرف ماں تھی اور ایک طرف بیوی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنی بیوی کی باتیں سچی لگتی تھیں، مگر پھر دوسری طرف بھی اماں تھیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن مجھے حیرت انگیز طور پر 1 مہینے کی چھٹی دے دی گئی، حالانکہ میں نے کوئی درخواست نہیں دی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا سامان باندھا اور گھر جانے کے لیے نکل پڑا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر پہنچنے پر ایک قیامت میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہاں میری دنیا ٹوٹ چکی تھی، ادھر میں مزے مزے سے سفر انجوائے کر رہا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ چھٹیاں مجھے کس لیے دی گئی ہیں۔ جب میں گھر پہنچا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں کتنا بد نصیب شخص تھا۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ گھر کے صحن میں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی دانے پڑ رہی تھیں، اور وہاں پر کچھ لوگ کھانا پکانے اور پکوانے میں مصروف تھے۔ دوسری طرف پھل کاٹے جا رہے تھے۔ ہمارے گھر میں پوری سوسائٹی کے لوگ جمع تھے، لیکن میری بیوی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے دل میں کہا کہ اللہ کرے جو میں سوچ رہا ہوں وہ سب جھوٹ ہو۔ یہ سب دیکھ کر میں بھاگ کر اماں کے کمرے میں گیا تو ایک سکون کی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ اماں جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھیں۔ میں فوراً اماں کے پاس گیا، لیکن جیسے ہی ان کے چہرے پر نظر پڑی تو ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ کافی دیر سے روتی رہی ہوں۔ جیسے ہی مجھے دیکھا تو میرے گلے لگ کر رونے لگیں، اور ان کی اگلی بات نے میرا کلیجہ چیر دیا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی اور ساتھ میں کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دے بیٹا، میں تیری امانت سنبھال نہ پائی، میرا بیٹا لٹ گیا۔ ہائے بھری جوانی میں ابھی تو اس نے اولاد کی خوشی بھی نہ دیکھی تھی، نہ جانے کس کی نظر کھا گئی۔ میرے بچے کی ہستی بستی دنیا اجڑ گئی، میرا بچہ اکیلا ہو گیا۔ میں حیرت کا مجسمہ بنے اماں کے گلے لگا ہوا تھا۔ جو کچھ میں نے سنا اس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ میں بے ساختہ اپنی بیوی کو آواز دینے لگا، کہاں ہو؟ جلدی آؤ، اماں کے لیے پانی لاؤ۔ میری آوازیں سن کر باہر کی عورتیں اٹھ کر کمرے کے دروازے کے پاس آ گئیں۔ ان میں سے ہر کوئی میری طرف افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا تیری بہو کہاں ہے؟ یقیناً سو رہی ہوگی، اسے آپ نے بہت سر پر چڑھا لیا۔ اسے نہیں پتا کہ شوہر گھر آئے تو اسے پانی پوچھتے ہیں، میں اسے اٹھا کے لاتا ہوں۔ میں جیسے ہی اماں کے پاس سے اٹھا تو اماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگیں بیٹا تجھے صدمہ لگ گیا ہے، تو یہاں بیٹھ، تیری بیوی چلی گئی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی، لیکن اب وہ مجبوری کو پھر سے اکیلا کر گئی۔ اسے ذرا خیال نہ آیا، نہ تیرا نہ میرا، کہ ہم پیچھے اکیلے کیسے رہیں گے۔ اب کوئی تجھے پانی کا نہیں پوچھے گا بیٹا، تیری بیوی مر گئی۔ ماں کے الفاظ تھے یا کوئی موت کا اعلان؟ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ ایسے لگا جیسے میرے دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ مجھ پر تو ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میں لاعلم تھا، میری شریک حیات، میری بیوی مجھے 2 دن پہلے ہی چھوڑ کر جا چکی تھی۔
اور میں بد نصیب شخص اس کا آخری دیدار بھی نہ کر پایا تھا، اس کی میت کو کندھا بھی نہ دے سکا تھا۔ میں اماں کی گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رو دیا تھا۔ میرے حصے میں بہت بڑا خسارہ آیا تھا۔ ہمیں وردی میں دیکھ کر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم وطن کی حفاظت کے لیے کتنے بڑے دکھ اٹھاتے ہیں۔ اصل میں ہماری خوش نصیبی صرف اسی وقت ہوتی ہے جب ہمیں تابوت میں بند کر کے ایک شہید کے طور پر لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تو ہماری زندگی میں بد نصیبی ہی ہوتی ہے۔ ہم اپنے عزیز و جان رشتوں کو کھو دیتے ہیں۔ ہم سے منسلک ہمارے پیارے ہم سے منہ موڑ کر مٹی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے پیچھے ہماری غیر موجودگی میں کیا کیا ہوتا رہتا ہے۔ میں جب اپنے دل کا سارا غبار نکال کر اٹھا تو اماں نے کہا، مجھے معاف کر دے، میں نے تجھ سے تیرا آخری دیدار بھی چھین لیا۔ لیکن میں کیا کرتی، جنازے کی حالت ایسی نہیں تھی کہ 2 دن رکھا جاتا، اسی لیے دفنا دیا۔ میں نے کہا، اماں کیا مطلب جنازے کی حالت ایسی نہ رہی تھی، اس کی موت کیسے ہوئی؟ اماں میرا سوال سن کر تھوڑی گڑبڑا گئیں، پھر کہنے لگی، میں نماز پڑھ رہی تھی، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی صحن میں گرا ہو۔ میں بھاگی بھاگی گئی تو دیکھا کہ وہ گری پڑی تھی، چھت سے گر گئی تھی۔ پھر ہم نے اسے اٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے، لیکن اس کا سر بری طرح سے پھٹ گیا تھا، اس وجہ سے اس کو زیادہ دیر رکھنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، تو اماں نے ایک پڑوسی کے ساتھ مجھے قبرستان بھیج دیا۔ میری بیوی کی قبر ایک کونے میں بنی ہوئی تھی۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھ کر اپنا دل ہلکا کرتا رہا، اور پھر پڑوسی نے کہا، چل بیٹا اٹھ، آ گھر چلیں، ہمارے ساتھ آ کے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد میں وہاں سے اٹھایا اور گھر آ گیا۔ میں گھر آیا تو اماں بہت رو رہی تھیں۔ اتنے میں ان کی 2 سہیلیاں انہیں لینے آئیں۔ کہنے لگی، یہ بہت رو رہی ہیں، ہم انہیں ساتھ لے جائیں گے تو ان کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اماں کو لے گئیں اور بہت دیر سے لے کر آئیں اور کہنے لگیں کہ ان کی طبیعت خراب تھی، ہم نے انہیں نیند کی گولی دے دی تھی تو یہ سو گئی تھیں۔ اب جب جاگی ہیں تو کہتی ہیں کہ میرا بیٹا اکیلا ہے، اس لیے مجھے گھر جانا ہے۔ مجھے اپنی ماں پر بے ساختہ پیار آیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری ماں کتنی بھیانک ہو چکی ہے۔ میں روزانہ اپنی بیوی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتا، مگر وہاں جا کر جو کچھ مجھے دیکھنے کو ملتا اس سے مجھے بہت حیرت ہوتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آتی۔ میں جب بھی وہاں جاتا تو وہاں 5 آدمی کھڑے ہوتے، مجھے دیکھتے ہی چلے جاتے۔ میں بہت پریشان تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور میری بیوی کی قبر پر کیوں کھڑے ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر میں نے گھر آ کر اماں سے پوچھا کہ اماں کیا بات ہے؟ جب بھی میں بیوی کی قبر پر جاتا ہوں تو وہاں 5 لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اماں نے کہا، بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ وہ سب تیری بیوی کے یار ہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی انہوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ یہی سچ ہے۔ میں نے تجھے اس لیے نہیں بتایا کہ تیرا گھر بسا رہے، اور میں اسے اپنی مرضی سے بیاہ کر لائی تھی۔ اگر میں تمہیں بتا دوں گی تو تم مجھے ہی قصوروار ٹھہراتے کہ میرے لیے کیسی لڑکی لائی ہے۔ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو مجھے اپنی بیوی سے نفرت سی ہونے لگی اور مجھے بہت زیادہ غصہ آنے لگا۔ لیکن اس رات جب میں سویا تو میری بیوی میرے خواب میں آئی اور مجھے کہنے لگی، میری قبر کھول کر تو دیکھو۔ میں حیرت سے اٹھ بیٹھا کہ یہ کیسا خواب ہے۔ وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کے جیسے ہی قبر کھولی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل بند ہو گیا۔ اندر ایک قبر نہیں بلکہ ایک کمرہ بنا ہوا تھا، جس میں ہلکی ہلکی نیلی اور سرخ رنگ کی بتی جل رہی تھی۔ ایک دائرہ بنا ہوا تھا جس میں مختلف کھوپڑیاں اور مورتیاں سی پڑی ہوئی تھیں۔ ایک عورت بیٹھی ان پر مسلسل کچھ پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔
اور اس عورت کے چہرے پر سارے بال پڑے ہوئے تھے، اس لیے اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی ہو گئیں۔ آگے میری سوسائٹی کی کچھ اور عورتیں سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ میں نے حیرانگی سے دوبارہ اس کمرے میں نظر دوڑائی تو ایک کونے میں نظر آنے والے منظر سے میری روح ہل گئی۔ کونے میں میری بیوی کو رسیوں کی مدد سے باندھا گیا تھا اور ایک عورت مسلسل اس کے منہ میں کچھ ڈال رہی تھی، جسے وہ منہ بند کر کے اندر جانے سے روک رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے فون اٹھایا اور پولیس کو کال کر دی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ابھی تو مجھ پر حیرت کے پہاڑ اور ٹوٹیں گے، اور نیچے والی مخلوق نہیں جانتی تھی کہ ان کے سر سے چھت غائب ہو گئی۔ میں نے پولیس کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ادھر ادھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ بے شک میں فوجی تھا، لیکن اکیلا ان پاگل عورتوں میں جانا خطرے سے کم نہ تھا۔ میں وہاں سے چلتے چلتے قبر کے کنارے والی طرف آ گیا۔ وہاں سے نیچے جھانک کر دیکھا تو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا، وہاں سے سارا گھاس پھوس غائب تھا۔ میں نیچے اترا تو معاملہ میری سمجھ میں آ گیا۔ اس طرف ایک خفیہ دروازہ بنایا گیا تھا، جس کو دن میں لکڑیوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ میں چھپا دیا جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں اماں نے ظاہر کیا کہ میری بیوی مر گئی ہے اور اس کی قبر کی جگہ یہ سب کچھ؟ اتنے میں پولیس وہاں آ گئی۔ ہم دروازہ کھول کر اندر گئے تو اندر والوں کے ہوش ہی اڑ گئے۔ ساری عورتیں وہاں سے منہ چھپا کر بھاگنے لگیں، لیکن پولیس نے سب کو پکڑ لیا۔ انسپکٹر نے اس چہرہ چھپائی ہوئی عورت کو پکڑا تو وہ چیخنے لگی، کہنے لگی مجھے چھوڑ دو، تم مجھے نہیں جانتے، میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ میں جو کام کر رہی ہوں وہ 2 دن کی دوری پر ہے۔ میں اماں بھی ہوں، اماں بھی، مجھ سے ڈرو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس عورت کے چہرے سے بال ہٹائے تو مجھ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ماں تھی۔ میرے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ میری ماں تو 5 وقت کی نمازی اور تہجد گزار تھی۔ پھر یہ ایک شیطانی عورت کیسے بن گئی؟ پولیس ان سب کو پکڑ کر لے گئی۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے اسے رسیوں کی مدد سے آزاد کیا اور گھر لے آیا۔ میرے ذہن میں بے تحاشا جھکڑ چل رہے تھے۔ مجھے اپنی بیوی کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ جب اسے ہوش میں آیا تو اس نے مجھے جو کچھ بتایا اسے سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میری بیوی نے بتایا کہ میری ساس بہت اچھی عورت تھی، ہر ایک کے کام آتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا دی تھی، جس کو دم ڈال دیتی اس کو ہی شفا مل جاتی۔ آہستہ آہستہ سب لوگ میری اماں کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہونے لگے۔ وہ بدلے میں اماں کو پیسے وغیرہ دینے کی کوشش کرتے تو اماں کہتی میں صرف اللہ کا کلام اللہ کے لیے ہی پڑھتی ہوں، میں اس کے پیسے نہیں لیتی۔ تب ایک بہروپیہ کافر کو یہ پتہ چلا تو اس نے آپ کی اماں کو مار دیا اور اس کی ہم شکل کسی عورت کو بھیج دیا جو اس کی جگہ لے لے۔ اور پھر جب میں یہ جان گئی اور میں آپ کو بتانے لگی تو اس نے جھٹ سے مجھ سے موبائل لے لیا، اور پھر وہ کہنے لگی کہ اب ہمیں اس کو زندہ رکھنے کا فائدہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو اس کی سوسائٹی کی عورتیں تھیں وہ کہنے لگیں کہ ہمیں اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اب اس کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے، یہ ہمارے کسی کام کی نہیں رہی، اس کو راستے سے ہٹانا ہی پڑے گا۔ اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑے دنوں بعد بلی کی ضرورت ہے تو وہ بلی ہم اسی کی دے دیں گے۔ اب ہم اسے لے جا کر اس کمرے میں بند کر دیں گے۔ پھر یہاں پر میری موت کا ڈرامہ کیا گیا۔ میں اپنی اماں کی یاد میں بہت زیادہ رویا، اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ لیا۔ صبح میں نے جا کر انسپکٹر صاحب کو سارا معاملہ بتایا اور درخواست کی کہ جو بھی عورتیں یہاں ہیں ان کو سزا دی جائے۔ ہمارے درمیان کب ایسے لوگ گھس آتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ جادو کرانا یا اس طرح کے عمل کرنا یہ سب اسلام میں گناہ ہے۔ جو جادو کرتا ہے اور جو جادو کرواتا ہے وہ دونوں کافر ہو جاتے ہیں، دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں اور ان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔
اس لیے اس بات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر لیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔